حویلی کی بیٹی، آخری قسط، پہلا حصہ۔ ولید تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ ولید؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، حریم نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ مجھے بھی تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم مجھے بھلا کر شامیر کو اپنے دل میں جگہ دے دو گی، ولید بولا۔ وہ شوہر ہے میرا، حریم بولی، اور میں بچپن سے تمہارے ساتھ خواب دیکھتا رہا ہوں۔ کتنا انتظار کیا تھا میں نے تمہاری ڈگری مکمل ہونے کا، کتنا خوش تھا کہ مجھے اپنی بچپن کی محبت مل جائے گی، لیکن تم نے شامیر کو اپنا لیا، ولید نے کہا۔ میں نے تمہارے ساتھ جینے مرنے کا کوئی قسمیں نہیں کھائی تھی، وہ ایک بچپن کی نسبت سے تھا جو ہمارے بڑوں نے طے کی تھی، اور میری نظر میں اب اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ میری نظر میں اس نکاح کی اہمیت ہے جو میرا شامیر سے ہوا ہے، اور مجھے تم سے اتنی گری ہوئی حرکت کی توقع نہیں، ہرگز نہیں تھی، حریم نے کہا۔ مجھے بھی توقع نہیں تھی چچا سائی سے کہ وہ ایسا کریں گے، ساری برادری میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا انہوں نے مجھے۔ یقین کرو میں حویلی سے باہر ہی نہیں نکلتا، اس وجہ سے جدھر بھی جاتا ہوں سب مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ہرگز کسی زبان پر یہی فسانہ ہوتا ہے، ولید کی منگیتر کو شامیر خون بہا میں لے گیا، یہ الفاظ مجھے گالی کی مانند لگتے ہیں۔ دوستوں یاروں میں اٹھنے بیٹھنے جیسا نہیں رہا میں، اتنی بے عزتی ہوتی ہے میری پورے علاقے میں۔ پہلے میں سر اٹھا کر اپنے علاقے میں گھومتا تھا، اب گھر سے باہر نہیں نکلتا، حال ہو گیا ہے میرا اس وجہ سے۔ تم لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ میری کتنی بے عزتی ہوئی ہے پورے علاقے میں۔ کیا سوچا تھا تم لوگوں نے کہ میں چپ ہو کر بیٹھ جاؤں گا اپنی اس عظیم بے عزتی پر؟ میں بغیرت نہیں ہوں جو چپ ہو جاؤں گا، ولید نے کہا۔ تو تم مجھے اغوا کر کے کون سے غیرت والے کام کر دیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اب شامیر تمہارا کیا حشر کرے گا، حریم نے کہا۔ اور شامیر کو اندازہ نہیں کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ میں تو اس دن اس کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا جس دن بھری پنچایت کے سامنے اس نے کہا تھا اس ظفر کی بہن چاہیے۔ یہ زندگی میں پڑنے والی پہلی گالی تھی جو شامیر نے مجھے دی تھی۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی ہو وہاں پر کتنے سارے لوگ تھے، میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی اس کی بات سن کر۔ میں تو اس وقت اسے جان سے مارنے والا تھا مگر مجھے سب نے روک دیا، مگر اب وہ زندہ نہیں بچے گا، ولید نے کہا۔ حریم حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تم مارو گے شامیر کو؟ میرے شامیر کو؟ حریم نے کہا۔ ہاں میں ماروں گا شامیر کو، تمہارے شامیر کو، ولید نے اسی انداز سے جواب دیا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے ولید، حریم نے کہا، لیکن وہ خوف زدہ ضرور ہو گئی تھی اس کی بات سن کر۔ جس طرح سے اس کی آنکھوں میں خون نظر آ رہا تھا اسے حریم کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ ایسا کرنے کا پورا ارادہ کر چکا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ تم ایسا نہیں کرو گے، اور اگر تم نے شامیر کو نقصان پہنچایا تب میں تم سے شادی کسی قیمت پر نہیں کرنے والی، حریم نے کہا۔ تم بھلے مجھ سے شادی نہ کرو لیکن میں شامیر سے اپنی بے عزتی کا بدلہ ہر حال میں لے کر رہوں گا۔ میرے پاس لڑکیوں کی کمی نہیں ہے حریم، لیکن میں زمانے کو صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی منگیتر شامیر سے واپس لے لی۔ تمہیں واپس لا کر میں زمانے میں سر اٹھا کر چل سکتا ہوں، ولید نے کہا۔ اتنا بڑا گناہ، اتنا گھٹیا کام تم نے صرف اس لیے کیا تاکہ تم زمانے میں سر اٹھا کے چل سکو؟ ولید میری زندگی، میرے احساس، میرے جذبات کا کوئی خیال نہیں ہے تمہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ میں شامیر کے بچے کی ماں بننے والی ہوں؟ میرے ہی سامنے تم میرے شوہر کو مارنے کی بات کر رہے ہو، اور مجھ سے یہ امید مت رکھنا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں تمہارے ساتھ رہنا پسند کروں گی، حریم نے کہا۔ وہ کھڑے کھڑے تھک چکی تھی، اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی، اس کا سر چکرا رہا تھا۔ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ تم شامیر کے بچے کی ماں بننے والی ہو تب سے میرے اندر آگ لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ یہ بچہ دنیا میں آئے، میں تمہارے پاؤں کی زنجیر بن جائے، میں تمہیں شامیر سے آزاد کروا دوں گا۔ ولید سامنے کھڑا ہوا تھا۔
تم ایک معصوم بچے کی جان چاہتے ہو جس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں، حریم نے افسوس سے کہا۔ پہلے حریم خوفزدہ نہیں ہوتی تھی، لیکن جب سے ظفر نے قتل کیا تھا تب سے اس کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ کبھی بھی کوئی بھی کسی کا بھی مار سکتا ہے، چاہے خود کو بچانے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اور وہی خوف آج اسے ولید سے آ رہا تھا کہ واقعی ہی میں شامیر کو مارے گا، اور یہی خوف سے اسے شامیر سے تھا کہ وہ ظفر کو مارے گا۔ اتنی دیر میں ولید کا ساتھی کھانا لے کر آ گیا۔ کھانا شاپر میں تھا، اس نے سامنے رکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پلیٹ لے کر آیا۔ کھانا کھا لو۔ ولید نے کھانا پلیٹ میں نکال کر حریم کے سامنے رکھا۔ اس کی تو بھوک اڑی ہوئی تھی، لیکن اسی ننھی سی جان کی پرواہ تھی، اس لیے اس نے کھانا شروع کیا جو اس کی کوکھ میں پل رہا تھا۔ ولید بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگا۔ تم اس شخص سے کیسے محبت کر سکتی ہو جو تمہارے بھائی کا جانی دشمن بنا ہوا ہو؟ ولید نے نوالا منہ میں لے جاتے ہوئے کہا۔ میں اللہ سے بہتری کی امید رکھتی ہوں ولید، ہمیشہ ہی ہمیشہ اللہ نے میری مدد کی ہے۔ اس اللہ سے شامیر کے دل میں میرے لیے محبت ڈالی ہے، اور وہی اللہ میرے بھائی کے لیے شامیر کے دل میں نرمی ڈال دے گا۔ رب مجھے حویلی والوں کے ظلم سے بچا کر یہاں لایا، اور آگے بھی وہی میری مدد کرے گا۔ میں دعا کرتی ہوں خدا تمہیں بھی ہدایت دے، کیونکہ میری دعائیں دیر سے ہی صحیح لیکن قبول ہوتی ہیں، حریم کہہ کر نوالا لیا۔ پتہ ہے مجھے پہلے شامیر کی یہ بات عجیب لگتی تھی کہ اس نے مجھے خون بہا میں مانگا، لیکن آج جو تم نے حرکت کی ہے اس کے سامنے مجھے شامیر بہت بہتر لگ رہا ہے۔ جو بھی تھا شامیر عزت کے ساتھ مجھ سے نکاح کر کے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، لیکن اتنی گری ہوئی حرکت کی ہے تم نے، مجھے اغوا کر یہ جانتے ہوئے بھی اب کسی کی بیوی ہوں، سب سے بڑھ کر کے یہ میں تمہاری اپنی عزت ہوں، تمہارے چچا کی بیٹی ہوں۔ یہ جو غیرت کی گردان تم نے اب میرے گھر دہرا رہے ہو نا، اگر تم میرے ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو اتنی گری ہوئی حرکت نہ کرتے۔ شامیر کو مارنا تھا تو اسے مار دیتے، مجھے کیوں اغوا کیا؟ حریم نے کہا۔ شامیر کا عشق سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ایسا کیا جادو کر دیا ہے اس نے تم پر؟ ولید بولا۔ اس نے مجھے عزت دی ہے جو تم نے نہیں دی، حریم نے کہا۔ ایسا کیسے کہہ سکتی ہو حریم تم؟ کیا میں تمہاری عزت نہیں کرتا تھا؟ ولید نے کہا۔ تھا اور ہے میں فرق ہے۔ پہلے یہ سوچ کر تم میری عزت کرتے تھے کہ میں تمہاری منگیتر ہوں اور تمہاری بیوی بنوں گی اور تمہارے چچا کی بیٹی ہوں، لیکن آج تم صرف اور صرف شامیر کی بیوی سمجھ رہے ہو۔ اپنی انا کی تسکین کے لیے یہ سب کیا تم نے۔ آج بھی تم میرا نہیں اپنا سوچ رہے ہو۔ شامیر تمہارے ہاتھوں مرے یا نہ مرے میں نہیں جانتی، لیکن تم اب شامیر کے ہاتھوں مرنے والے ہو۔ میں جان گئی ہوں، حریم نے کہا۔ چلو دیکھتے ہیں اس بازی میں کس کی موت لکھی ہے، میری ظفر کی یا شامیر کی؟ ولید ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ شامیر ہمارا یقین کرو، ہمیں ظفر کے متعلق کوئی علم نہیں، آمنہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ کیسے یقین کروں اب سب کا؟ شامیر گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ پھر کافی دیر کے لیے سب خاموش ہو کر وہاں پر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے۔ البتہ مراد رائفل سنبھالنے شامیر کے پیچھے صوفے میں کھڑا تھا۔ لڑکے تم رائفل ایک طرف رکھ دو اور آرام سے بیٹھ جاؤ، ہمارا داماد ہے، ہماری بیٹی کا شوہر ہے، ہم اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے، فکر نہ کرو، حریم کی پھپھو نے مراد سے کہا، اور تو اس نے شامیر کی طرف دیکھا جیسے اجازت لے رہا ہو۔ شامیر نے آنکھوں کے اشارے سے بیٹھ جانے کو کہا۔ وہ بیٹھ گیا۔ حریم کو کسی نے اغوا کیا ہے، میری بچی نہ جانے کہاں ہے، شاہ نواز نے کہا۔ آپ کے ظفر کے پاس ہے اور کہیں نہیں، شامیر اب آرام سے بول رہا تھا۔ وہ بہت تھک چکا تھا اور مسلسل جاگ رہا تھا۔ کل سے اوپر سے اتنا لمبا سفر اور پریشانی، قریب تھا کہ وہ گر پڑتا، لیکن وہ بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ ظفر کو اگر اپنی بہن لینی ہوتی تو وہ ڈنکے کی چوٹ پر لے کر جاتا تمہارے گھر سے،
وہ کیوں اپنی بہن کو اس طرح اغوا کر کے لے کے جاتا؟ حریم کی پھپھو نفیسہ نے کہا۔ کیونکہ وہ بزدل ہے، ڈرتا تھا، شاید کہ کہیں میں اسے مار نہ دوں، شامیر نے کہا۔ شامیر، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ وہ لاس اینجلس سے نکلا ہوا ہے، باقی اب تک وہ یہاں نہیں پہنچا اور میں کچھ نہیں جانتا، شاہ نواز نے کہا۔ حریم کے اغوا کا سن کر ان کی حالت غیر ہو گئی تھی، ان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ لمبی لمبی سانسیں لینے لگے۔ چچا سنبھالیں خود کو، مل جائے گی حریم، ریحان نے ان کے شانوں سے تھام کر کہا۔ کیسے سنبھالیں خود کو؟ اپنی بچی میں نے خدا ایک آگ کے جھونکے میں دی ہے، شاہ نواز نے شامیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شامیر، تم میری بچی کو مارتے تھے، تھپڑ سے تم نے میرے بچی کا سواگت کیا اور اس کی ویڈیو بنا کر مجھے سینڈ کی۔ تمہاری ماں اسے جانوروں کی طرح مارتی رہی اور ہمیں ویڈیو بھیجتی رہی۔ مجھے بتاؤ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ تمہارے بھائی کو حریم نے تو نہیں مارا تھا کیونکہ اس کے ساتھ یہ سب کیا تم نے؟ آمنہ بیگم روتے روتے شکوہ کر رہی تھی۔ پلیز، میں اس وقت بہت پریشان ہوں اپنی بیوی اور بچے کو، آپ پلیز ابھی ایسی کوئی بات نہ کریں، میرا دماغ پہلے ہی معاف ہو چکا ہے، شامیر نے کہا۔ تم میری بچی کی حفاظت نہ کر سکے؟ آمنہ بیگم پھر کہا۔ آمنہ چپ کر جاؤ، دیکھ نہیں رہی ہو وہ پہلے ہی پریشان ہے، شاہ نواز نے کہا۔ کیسے چپ کر جاؤں؟ میری بچی اغوا ہوئی ہے، اس کی ذمہ داری تھی، حریم کی حفاظت نہ کی جا سکی اس سے، آمنہ بیگم نے کہا۔ جس حال میں ایک بہن کو اپنے بھائی کے پاس ہونا چاہیے اسی حال میں ہوگی وہ، اور آپ کا بیٹا مجھے میرے بچے کو مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، میرے بچے کو مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، پیغام بھیج کر شامیر نے جتایا ہے۔ ظفر حریم کے بچے کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، یہ کوئی اور ہے شامیر، اور تم ظفر سمجھ کر آرام سے بیٹھے ہو، شاہ نواز نے کہا۔ کوئی اور نہیں ہے، اور میں اپنی بیوی لیے بغیر یہاں سے نہیں جانے والا، شامیر نے کہا۔ ریحان، شامیر اور اس کے ساتھی کے لیے کھانا لے کر آؤ، شاہ نواز نے کہا۔ مجھے آپ کے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، برائے مہربانی میری بیوی مجھے واپس کر دے، اور جو طلاق کی دھمکی دی ہے بیٹے نے، اس کا تو خیال آپ ذہن سے نکال دیں، شامیر اپنی کن پٹیوں کا اپنی انگلیوں سے مسلتا ہوا بولا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جس نے بھی تمہیں پیغام بھیجا ہے وہ یقیناً ظفر نہیں ہے، وہ حریم کے متعلق ایسی بات نہیں کر سکتا، وہ اس کی بہن ہے، ظفر نہ تو اس کے بچے کو نقصان پہنچائے گا اور نہ اس کا گھر تباہ کرنے کا سوچ سکتا ہے، شاہ نواز نے کہا۔ تمہاری ماں کا کام ہوگا یہ جو میری بچی کو جانوروں کی طرح مارتی ہے، آمنہ بیگم نے کہا۔ شامیر نے بیزاری سے آمنہ بیگم کی طرف دیکھا، وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور شامیر ان کی باتوں سے بہت پریشان ہو رہا تھا۔ آمنہ تم چپ کر جاؤ، سب بہت پریشان ہیں، شاہ نواز نے کہا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، اتنے میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، سب نے گردن گھما کر آنے والے کو دیکھا تو وہ جھٹکے میں سب کھڑے ہو گئے۔ ظفر! آمنہ بیگم فوراً اس کی طرف لپکی تو اس کے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں رک جانے کو کہا۔ اس کے تیور اتنے خطرناک تھے کہ آمنہ بیگم ایک پل کو خوفزدہ ہو گئی اور وہیں پر ان کے قدم جم گئے۔ ظفر نے ایک نظر وہاں پر موجود تمام افراد پر دوڑائی اور اس کی نظریں شامیر پر آ کر رک گئی۔ وہ اسے پہچان گیا تھا کیونکہ اس نے اس کی کافی تصویریں دیکھ رکھی تھی۔ شامیر آہستہ سے کھڑا ہوا اور اپنی جیب میں موجود پسٹل کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ آمنہ بیگم کی نظر اب شامیر پر تھی، آہستہ سے پسٹل نکال رہا تھا، ان کا دل ڈوب رہا تھا۔ حریم کہاں ہے؟ ظفر نے شاہ نواز کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تو سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہاں ہے میری بہن؟ ظفر اتنے زور سے چلایا کہ پوری حویلی میں اس کی آواز گونجنے لگی، اور یہ سن کر شامیر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حریم تمہارے پاس نہیں ہے؟ شامیر سے مخاطب ہو کر۔ میرے پاس کہاں سے آئی وہ؟ اس شخص نے آگ میں جھونک دیا میری بہن کو۔ ظفر شاہ نواز کی جانب لپکا اور ان کے گریبان پکڑ لیا۔
ظفر اپنے باپ کا گریبان پکڑے ہوئے تھا۔ تمہیں کوئی تمیز ہے یا نہیں؟ آمنہ بیگم نے اس دور دھکیلتے ہوئے کہا۔ انہیں تمیز تھی؟ کوئی اپنی بیٹی دیتا ہے خون بہا میں؟ مجھے بچانے کے لیے آپ نے میری بہن کو قربان کر دیا۔ اندازہ ہے آپ کو کیسا سلوک کیا جاتا ہے ایسی لڑکیوں کے ساتھ؟ اس سے تو اچھا تھا یہ شخص مجھے مار ہی دیتا، ظفر نے شامیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ شامیر کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ میں تمہارے سامنے ہوں شامیر، بنا ہتھیار کے مجھے مار دو اور میری بہن کو آزاد کر دو۔ اس غلامی کی زندگی، ظفر نے شامیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے مار دو، میری بہن کو آزاد کر دو، ظفر بولا۔ شامیر کی آنکھوں میں ظفر کو دیکھ کر خون اتر آیا تھا، لیکن ابھی اسی صرف یہ پریشانی تھی کہ حریم ظفر کے پاس نہیں ہے تو کہاں ہے؟ حریم اغوا ہو گئی ہے، پہلے مجھے اسے ڈھونڈنا ہوگا، تم سے بعد میں نبٹ لوں گا۔ چلو مراد، شامیر کہتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ مراد اس کے پیچھے ہو لیا۔ حریم اغوا ہو گئی ہے، ظفر بولا۔ رکو شامیر، ظفر نے پیچھے سے پکارا تو وہ رک گیا۔ ظفر چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری تھی؟ نکاح کے بعد یہ حفاظت کی ہے تم نے اس کی؟ ظفر غصے سے پھر کنٹرول نہ کر سکا۔ مجھے تو ابھی شک ہے تم پر، شامیر نے کہا۔ مجھے اگر حریم کو لے جانا ہوتا تو مجھے اغوا والے ڈرامے کی ضرورت نہیں تھی شامیر، وہ میری بہن ہے اور میں تمہارے سامنے اسے لے کر جا سکتا ہوں، ظفر بولا۔ پھر یقیناً تمہارے کزن ولید کا کام ہے، مراد نے کہا۔ ولید پچھلے 1 ہفتے سے حویلی سے غائب ہے، کہہ کر گیا تھا کہ بہت ضروری کام کرنے جا رہا ہوں، اور اس کا نمبر بھی 1 ہفتے سے بند ہے۔ مجھے بھی لگ رہا ہے یہ ولید کا کام ہے، کیونکہ اس نے ایسی بہت ساری باتیں مجھے بولی تھی، ریان نے کہا۔ شامیر نے ریان کی طرف دیکھا۔ کچھ اندازہ ہے تمہیں کہ وہ کہاں ہوگا؟ شامیر نے پوچھا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، مگر وہ تم سے بدلہ لینے کی باتیں کر رہا تھا، بلکہ تمہیں جان سے مار دینا چاہتا ہے، ریحان نے کہا۔ اتنے میں شامیر کا فون بجا۔ اس کے کزن کی کال تھی جو سیکرٹ سروس میں کام کر رہا تھا۔ شامیر، ان لوگوں کی لوکیشن معلوم ہو گئی ہے، ان کی فون کالز کا ریکارڈ مل گیا ہے۔ فون میں عدنان کی آواز ابھری۔ پتہ چل گیا ہے اغوا کاروں کا؟ شامیر نے کہا۔ میں بھی ساتھ چلتا ہوں، مجھے میری بہن صحیح سلامت چاہیے، بعد میں بات دیکھی جائے گی، اس وقت حریم کا صحیح سلامت واپس آنا ضروری ہے، ظفر نے کہا۔ میں بھی چلوں؟ ریحان نے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں، شامیر بولا۔ ریحان کو یہی فکر تھی کہ شامیر حریم کی بازیابی کے بعد کہیں ظفر کو جان سے نہ مار دے، اور اگر یہ ولید کا کام ہے تو آج وہ نہیں بچنے والا۔ وہ تھک ہار کر سو گئی، بہت گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ تقریباً رات کے تیسرے پہر ایک عجیب سا شور سا اس کو کانوں میں سنائی دیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اگلے ہی پل اسے احساس ہوا یہ گولی چلنے کی آواز تھی۔ گولی کی آواز سن کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ شامیر حریم کے منہ سے بے بس نکلا۔ ابھی جاری ہے۔